اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو جشن میلاد کے موجد، جشن میلاد کا انعقاد کرنے والے فاطمی خلفاء ہیں جنہوں نے اسلامی ممالک پر قبضہ کیا، مسلمانوں کا خون بہایا، اور ان فاطمی خلفاء نے ہمیشہ سے اسلام کی شکل کو مٹانے کی پوری کوشش کی۔ چوتھی صدی ہجری کے اندر، چوتھی صدی ہجری کے علماء نے فاطمیوں کے تعلق سے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ فاطمی جو اپنے آپ کو اہل بیت سے ثابت کرتے ہیں، اہل بیت سے منواتے ہیں، یہ فاطمی در حقیقت یہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہم کفار، ہم فساق، ہم فجار، یہ فاطمی یہ کافر ہیں، فساق فاجر ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، چوتھی صدی ہجری کے علماء نے فاطمیوں کے تعلق سے اپنے عوام کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ فاطمی مسلمان نہیں ہیں، یہ فاطمی کافر ہیں، فاسق فاجر ہیں، اور انہی فاطمیوں نے چوتھی صدی ہجری کے اندر یعنی سن 400 ہجری کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو عشاق رسول ثابت کرنے کے لیے، رسول کا محبوب ثابت کرنے کے لیے ان فاطمی خلفاء نے، ان لوگوں نے چوتھی صدی ہجری کے اندر جشن میلاد کا انعقاد کیا تھا، جشن میلاد کی ابتدا کی تھی۔ علماء نے عوام کو چوتھی صدی ہجری کے اندر آگاہ کر دیا تھا، لہذا یہ بدعت 200 سال تک انہی فاطمیوں کے درمیان گردش کرتی رہی۔ کسی مسلمان نے اس بدعت پر عمل نہیں کیا، اس لیے کہ علماء نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ ان کی جانب سے آنے والا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کسی نے بھی ان کی بدعت پر عمل نہیں کیا۔ 200 سال کے بعد سن 604 ہجری میں ملک مظفر الدین ابو سعید کوکبوری نے مال کے ذریعہ سے اس بدعت کو رواج دینے کی کوشش کی، بہت پیسہ لگایا اس بدعت کو پھیلانے میں۔ اس وقت بھی مسلمانوں نے کلی طور سے جشن میلاد کا انعقاد یا جشن میلاد کو اختیار نہیں کیا تھا، تمام مسلمانوں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ لہذا ملک مظفر الدین ابو سعید کوکبوری جو بادشاہ تھا، اس نے ایک نام نہاد مولوی کو ہائر کیا جس کا نام ابن دحیہ کلبی ہے۔ اس بادشاہ نے ابن دحیہ کلبی کو ہائر کیا، اور ابن دحیہ کلبی نامی مولوی نے جشن میلاد کے تعلق سے قرآن حدیث کے نصوص کو موڑ کر کے دلائل جمع کرنا شروع کر دیا، اور اس نے جشن میلاد کے جماعت پر ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کو دیکھ کر کے، اس کتاب کو پڑھ کر کے ملک مظفر الدین کوکبوری جو بادشاہ تھا وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے اس ابن دحیہ کلبی نامی مولوی کو 1000 اشرفی بطور انعام دیا، 1000 اشرفی بطور انعام دیا۔ اس بدعت کا پھیلاؤ 604 ہجری کے بعد سب سے زیادہ ہوا جب اس پر کتاب لکھی گئی، قرآن و حدیث کے دلائل کو موڑ کر کے ضعیف، موضوع اور منغلط واقعات کو بیان کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، تو مسلمانوں نے اس بدعت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کلی طور سے اس بدعت کا پھیلاؤ 604 ہجری کے بعد ہوتا ہے۔